أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 5واں اور پھر اس کے بعد 2 اور پوائنٹس ہمارے پاس۔ محتسبہ مقرر کرنے کا عورت کے بازار جانے پر قیاس اور حقیقت۔ عورت کی بازار میں بحیثیت محتسبہ تقرری پر استدلال کرتے ہوئے بعض فاضل معاصرین نے یہ بھی لکھا کہ جب عورت کا خرید و فروخت کی خاطر بازار جانا درست ہے تو بحیثیت محتسبہ اس کو تعین کرنا کیوں نہ درست اور غلط ہوگا؟ یعنی کہ جب عورت بازار جا سکتی ہے تو پھر وہ دوسروں کو برائی سے کیوں نہیں روک سکتی؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی روح سے عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے۔ اس کا گھر سے نکلنا ایک استثناء کس کو کہتے ہیں؟ ایگزمپٹڈ، چند خاص حالات میں، ہر حال میں نہیں لیکن وتھ کنڈیشنز، آپ کہہ دیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں بٹ شرائط کے ساتھ، جس کے اصول کی خاطر اسلامی آداب کی پابندی خواتین پر لازم ہے، اور ان آداب کی پابندی خواتین کی بہت تھوڑی تعداد کرتی ہے۔ یعنی کون سی عورتیں ہیں کہ وہ پیچھے ہم نے 9 پڑھی ہیں نا پابندیاں، آپ لوگوں کو تو یاد ہونی چاہیے کہ عورت گھر سے نکلے تو اس کے 9 آداب ہیں۔ یہ کوئی سیکھنا چاہے تو سیکھے نا، پھر نکلیں باہر، پھر مزہ بھی آئے، پھر آپ کو احساس بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی لگے گا کہ نکلنا ہے تو ایسے نکلیں۔ آج ہم عورتیں اگر صرف شرعی حدود میں رہتے ہوئے شاپنگ کرنی شروع کر دیں، بلیو می ہماری یہ ساری بازاروں کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ عورتوں کو دیکھ دیکھ کر، ان کی ادائیں دیکھ دیکھ کر، اور جو ان کے ساتھ پھر دکانداروں کا بات کرنے کا انداز ہے، اور جو اس میں وہ کلوزنس ہوتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ کبھی ہی کوئی اپنے شوہر سے اتنے لاڈ سے بات کرتا ہوگا جتنے لاڈ سے جیولر سے بات کرتی ہے۔ نہیں میں تو یہ لوں گی، میں تو آپ سے بنواؤں گی، میں تو ایسے ہی لوں گی، مجھے تو پہننا ہے، سج رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، دیکھیں ذرا میری طرف دیکھیں۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ یہ تو چیپ باتیں ہیں۔ یہ تو اس دور کی لونڈیاں بھی نہیں ایسا کرتی ہوں گی جو آج کی آزاد عورت دیکھنے کے ساتھ غیر مرد ہے، نہ آپ کا اس کا خون کا رشتہ، نہ بھائی کا رشتہ، نہ بہن کا، خاندان کا بھی وہ مرد نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کس شہر، کس طبقے سے روز اٹھ کے آتا ہے، پتہ نہیں وہ کیسے کردار کا مرد ہے، ہمیں تو نہیں بتانا، اچھے ہی ہوں گے لیکن آپ اس کے ساتھ جا کے اتنے بے تکلف موڈ میں، اور ہم کہتے ہیں یہ ایٹیکیٹس اچھے ہونے چاہیے، دکھائیے نہ، کیجیے نہ۔ آپ اتنے لوچ سے، نرمی سے بات کر کے مہذب بن جاتے ہیں، لیکن اگلے کے دل میں کچھ بھی خیال آ سکتا ہے۔ 2 ٹوک کلیئر کٹ بے تکلفی سے پاک گفتگو ہونی چاہیے جب ایک عورت جا کے مرد سے ڈیل کرتی، اور یہ اصول ہر جگہ ہے۔ آپ کہیں بھی جا کے انٹریکشن کرتے ہیں تو اس میں یہ آداب ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب یہ سارے آداب پورے کر کے کوئی عورت نکلتی ہے تو اس کے لیے پھر اس کے بعد تو کوئی اور گنجائش ہی نہیں رہتی۔ عورت کے لیے گھر سے نکلنے کی استثنائی اجازت پر اس کا بحیثیت محتسبہ بازار میں متعین کرنے کا قیاس درست نہیں۔ احتساب کا تقاضا ہے کہ منصب احتساب پر فائز خاتون گھنٹوں بازار میں گھومے پھرے۔ خواتین کو اس طرح گھنٹوں بازاروں میں رکھنا بجائے خود ایک برائی ہے، بلکہ برائی اور شر اور فساد کا منبع و ماوا ہے،
اور اہل اسلام کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے مقدور بر کوششیں کریں۔ یعنی یہ بات تو آپ کو مجھے بھی سمجھ آتی ہے نا کہ اگر کوئی عورت کثرت سے بازار جانے لگ جائے، روز جانے لگے، تو خرابی بڑھے گی نا۔ ایک تو چلے اپنی نمائش اور اپنی عزت، دوسرا پیسے کا کتنا ضیاع ہے۔ ہر دن ایک چیز لے آئے گی اور 2 چیزیں وہاں سوچ کے چھوڑ آئے گی جو کل لینے جائے گی، کل وہ لینے جائے گی تو ایک اور چھوڑ آئے گی، تو وہ پریشان کتنی رہے گی۔ اور سچ بتائیں، آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے تو اب تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا، لیکن جب کبھی بازار جاتے تھے آ کے سر میں درد ضرور ہوتی تھی۔ میں ساتھ ہی سوچتی تھی کہ یہ میرا آج کے گناہ کا کفارہ اللہ نے لے لیا۔ پکی بات ہے، سر میں درد ہوتی تھی۔ جس کو بازار جانا ہمارے عرف میں کہتے ہیں نا، جلدی جلدی کام کر لو، آج بازار جانا ہے، بیگ تیار ہو رہے ہیں، تھیلے بن رہے ہیں، اور کئی لوگ نمازیں ہم ساتھ نہ پڑھ لیں، 2 بازار میں جانا ہے نا تو اثر ساتھ ہی پڑھ لیں۔ جس اہتمام سے 4-5 گھنٹے کی بات، اور سچی بات ہے مائنڈ نہ کریں اگر کسی کا ایسا کوئی عمل ہو۔ میں بھی چند دن پہلے کہیں سے گزری، میرے ہسبینڈ نے نماز پڑھنی تھی تو ساتھ ڈرائیور بھی تھا، تو میں نے کہا کہ آپ مجھے ادھر ہی اتار دیں، ایک چھوٹا سا کام تھا تو میں وہ اسی ایک دکان کو دے دوں، تو آپ نماز پڑھتی تھی، مسجد میں جگہ نہیں تھی، وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ تو بہرحال قصہ مختصر، میں وہاں سے گزر کے جہاں مجھے کام تھا میں گئی، تو وہ بازار کا رستہ تھا، کھلی سڑک ہے، چوک ہے، اور عورتیں آلو چھولے کھا رہی ہیں، اور وہاں وہ ٹکے کباب بن رہے ہیں، اور کھلے روڈ پہ اپنی مائیں بہنیں، ہماری سسٹرز، چاروں طرف لوگ بیٹھے اور وہ پارٹی موڈ میں کھانے کھا رہی ہیں۔ میں سوچوں کبھی ہم بھی کھاتے تھے، یعنی کبھی مجھے یاد ہے کہ ہم بھی کھاتے تھے کہ کھلے ہم نہیں، بند کیبنوں میں، پردے میں، پیچھے عورتوں کا حصہ ہے، جاؤ وہاں آلو چھولے لے آؤ، چنے چاٹ لے آؤ، تب شاید وہ بھی برا نہیں لگ، کیونکہ جب 4 گھنٹے بازار میں رہیں گے تو بی پی تو لو ہونا ہی ہے نا۔ لیکن اب تو کھلی چوک میں، آپ لبرٹی میں جا کے دیکھیں، مین روڈ پہ عورتیں بیٹھی، دوستیں سہیلیاں اپنے کھانے کھا رہی ہوتی ہیں، اور چاروں طرف لوگ پھرے۔ مجھے لگے ان سے زیادہ نا سمجھ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور کسی کے ساتھ ان کا مرد نہیں تھا، کیونکہ اکثر ہمارے کلچر میں عورتیں ہی مل کے شاپنگ کرتی ہیں۔ مردوں میں اتنا صبر ہے کہ آپ کی لبرٹی میں 2 گھنٹے گزارے ہیں، وہ تو آپ کو بھی نہ جانے دے نیکسٹ ٹائم۔ بلیو می کہ مرد میں اتنا صبر نہیں ہے جتنا صبر ہم عورتیں بازاروں میں جا کے کر لیتی ہیں۔ پھر چھٹا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ بازار نسواں، یعنی عورتوں کے بازار میں مختصب مرد کا باعث فساد ہونے کا دعویٰ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف عورتوں کا بازار ہے تو وہاں اگر مرد کو اس کام پہ ذمہ دار بنا دیا گیا تو بڑے فتنے ہوں گے۔ اس کا تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ بعض فاضل معاصرین نے یہ بھی تحریر کیا کہ بازاروں میں عورتوں کے مخصوص حصوں پر مردوں کی تقرری باعث فساد ہوگی۔ اس استدلال کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے یہ دریافت کرنا شاید مناسب ہو کہ بازاروں میں عورتوں کے مخصوص حصوں سے کیا مراد ہے۔ کیا اس سے مراد وہ حصے ہیں جہاں بیچنے اور خریدنے والی سب عورتیں ہوں، یا وہ حصے مقصود ہیں جہاں بیچنے والے مرد اور خریدار عورتیں ہوں؟ اسی کاتب نے 5 سطروں بعد میں جو کچھ تحریر کے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مراد وہ بازار ہیں جہاں بیچنے والے مرد اور خریدنے والی عورتیں ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے بازار میں احتساب کی ذمہ داری کو بہترین انداز میں سر انجام دینے والی خاتون ہوتی ہے، کیونکہ وہ خواتین سے لین دین کرنے والے تاجروں کی سیرت و امانت کی خوب اچھی طرح چھان پھٹک اور جانچ پڑتال کر سکتی ہے۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کے بازار میں منصب احتساب پر فائز مرد کا وجود باعث فساد ہے تو دکاندار مردوں کا وجود، جن میں نیک اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باعث فساد کیوں نہیں؟ اگر اس قسم کے بازار میں مختصر مرد کی وجہ سے عورتوں اور مردوں میں اختلاط یعنی مکسنگ ہوتی ہے، تو کیا مرد دکانداروں کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کے اختلاط نہیں ہو سکتا؟ کیا مختصبہ کی تقرری سے اس قسم کے بازاروں میں اختلاط کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا مختصبہ کو تعین کرنے کے ساتھ دکاندار مردوں کو اس بازار سے باہر نکال دیا جائے گا؟ یعنی ساری باتوں کا خلاصہ کہ ایسا نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ آخری بات ہے 7واں پوائنٹ کہ عورتوں کو معاملات سونپنے والی حدیث کی خلافت کے ساتھ تخصیص اور اس کی ذات۔ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے لَن یفلح قوم ولو امرہم امرأۃ، عورت کو اپنا معاملہ سونپنے والی قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی، منصب خلافت کے ساتھ خاص کر دے، یعنی یہ بات کہ عورت کسی ملک کی حکمران نہیں بن سکتی۔ یہ حدیث ہے، سچ حدیث ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ خلافت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہماری رائے میں اس حدیث کا تعلق منصب خلافت سے ہے۔ ایک اور صاحب نے تحریر کیا، اس حدیث شریف کے معنی اور بازار میں عورت کو مختصبہ مقرر کرنے کے مفہوم میں بہت فرق ہے۔ ان حضرات کا یہ کہنا درست نہیں۔ حدیث میں الفاظ عام ہے، جہاں بھی لوگ اپنے معاملات عورت کے سپرد کریں گے فلاح و سعادت سے محرومی ان کا مقدر بن جائے گی۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے اہل فارس کے کسریٰ کی بیٹی کو حکمران بنانے کے موقع پر یہ حدیث ارشاد کی، لیکن اس پس منظر کے پیش نظر اس کو منصب خلافت کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں،
کیونکہ عام عقیدہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لفظ کے عموم کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، خاص سبب کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہماری ساری گفتگو میں عورت کو بازار میں محتسبہ مقرر کرنے کی ممانعت کا تعلق، پہلی بات کیا ہے کہ جہاں عورتیں اور مرد دونوں ہوں گے وہاں عورت کو نہیں رکھا جائے گا۔ دوسری بات ہے اگر بازار ایسا ہو جہاں بیچنے والی، خریدنے والی سب عورتیں ہوں تو عورت ہی ایسا کام کرے گی، کوئی حرج نہیں۔ جیسے آپ دیکھیے حرم میں آپ جاتے ہیں، مکہ میں، مدینہ میں، تو عورتوں کے حصے میں عورتیں مقرر کی ہوتی ہیں انہوں نے، جو عورتوں کو ٹیکل کرتی ہیں، ان کو بٹھاتی ہیں۔ خاص طور پہ مسجد نبوی میں تو بہت اچھے طریقے سے خواتین کی تعلیم کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ صبح فجر سے اشراق تک آپ دیکھیے کہ وہاں مختلف لینگویجز میں ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی مرد کی بحیثیت مختصر وہاں تقرری نہ کی جائے۔ اسی طرح سے تعلیمی، اجتماعی اور دیگر ادارے جہاں صرف خواتین ہو وہاں بھی خواتین ہی کو متعین کیا جائے گا۔ بس عورتوں کا کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی صرف عورتوں ہی کا سینٹر ہے تو وہاں عورتیں ہی ہوں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ بات تو عقل میں بھی سمجھ آتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ بات پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سب کو ان چیزوں پہ غور فکر کرنے کا موقع دے۔ ساری بک پڑھنے کے بعد، اس ٹاپک کے بعد جو خلاصہ ذہن میں آتا ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہم نے اس ٹاپک میں کور کی وہ کیا تھی کہ مردوں کی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ارد گرد ہوتی بھی برائی جو ہے اس کو دیکھ کر اس پہ لوگوں کو روک ٹوک رکھیں، اچھے طریقے سے بات کریں، اور اس پہ ہم سب کو واقعی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ہماری ماسیاں، ہماری میڈس، ہمارے ڈرائیور، ہمارے مالی بابا، ہمارے گھر کے اندر رہنے والے لوگ جو بھی ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں مثلاً آپ کہتے ہیں نا کہ 6 نوکر ہیں گھر میں، تو پھر 6 کی ذمہ داری ہے آپ پہ۔ آپ کہتے ہیں 6 کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب 2 کر کے 12 روٹیاں پکانی پڑیں گی، ان 6 کو کھانا دینا پڑے گا، پھر ان کو گرمی سردی شب رات جوڑا دینا پڑے گا، وہ تو ہے ہی ہے۔ بٹ ان 6 کی نمازیں، ان 6 کا اخلاق، ان 6 کے اندر کوئی برائی نہیں، یہ بھی آپ کی میری ذمہ داری ہے، کیونکہ حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہا۔ ہر بندہ جو بھی اس کے انڈر آ جاتا ہے نا وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وامرأۃ، عورت کے لفظ بولے کہ عورت اپنے گھر کے سارے لوگوں کی جو اس کے معاملات کی جو ہے وہ رہنما ہوگی، تو ذمہ داری بڑھے گی نا۔ آپ نے گھروں میں میڈس رکھی ہیں نا، آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ آپ اپنے کام کراتے رہیں، وہ نماز چھوڑ دیں۔ ڈرائیوروں کو ادھر سے ادھر بھگاتے رہتے ہیں، ان بیچاروں کی نماز نہیں چلی جاتی ہے، یہ نہیں کرنا۔ الحمدللہ جو اچھے گھروں میں لوگ رکھتے ہیں وہ تو اپنے ملازموں کے کھانے پانی پینے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے ہی جیسا کھلاتے ہیں، تو پھر ان کی بھی نماز اتنی اہم ہے۔ اگر آپ باحیا کپڑے پہنتی ہیں تو اپنی میڈ کو بھی گھر سے نکلتے وقت اگر باہر آپ کے ساتھ جا رہی ہے چادر اڑائیے، بایا پہنائیے۔ اب میڈ سے میں نے بات شروع کی ہے تو آپ اس کے بعد ہر ایک کو اس پہ لے آئیے۔ کیا آپ کی بیٹیاں کیا پہنتی ہیں، آپ کی بیٹیاں بہو بیٹیاں گھر سے کس حال حلی میں جانتی ہے، کیا آپ کا اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ آپ کی بہو ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کی ماں ہے، آپ کے ذمہ ہے نا۔ تو ان باتوں میں انسان کو بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ کسی بھی دور میں لوگوں نے اس بات کو ایک دم نہیں پسند کیا۔ اس کو سننے کے لیے جو دل تیار ہوتا ہے نا وہ قرآن سے ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں، آپ کو دوبارہ دے دیتی ہوں کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں ہماری نہیں سنیں گے، وہ اپنے دل کی سنیں گے، تو ان کے دل کو بدل دیں۔ جیسے میں نے اس دن بھی ایک جگہ مثال دی تھی کہ جیسے آپ کا یہ گھر ہے نا، آپ نے ایک میڈ رکھی ہے، تو آپ کی نیبر آئے، آپ کی میڈ کو بلائے اور کہے چلو میرے گھر میں جھاڑو دو، شاید ایک دن دے دے اس سوچ میں کہ شاید باجی مجھے کوئی 100 کا نوٹ دے دے گی، یا مربت میں ہی دے دے۔ 2-4 دفعہ اگر دوسرے کی میڈ کو آپ بلائیں گے میڈ نہیں آئے گی۔ آپ کسی کی میڈ سے کام کروانا ہے نا تو آپ اس کو کہیں گے کہ اپنی میڈ کو کہنا یہ آ جائے یہ کر دے۔ آپ کی سن کے آپ کی میڈ آپ کی دوست کے گھر کام کر آئے گی۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی نا؟ بالکل اسی طرح سے ہمارا جو دل ہے نا، جسم میں دل، یہ ایک قسم کا ایسے جیسے اونر ہے، جیسے آپ ہیں، اور یہ جو آنکھیں، کان، ہاتھ، اعضاء جن کی وجہ سے اکثر ہم گناہ گار ہوتے ہیں، یہ غلام ہے دل کے۔ دل حکم دیتا ہے تو آنکھیں ٹھیک چیزیں دیکھتی ہیں، دل حکم دیتا ہے تو آنکھیں بری چیز دیکھتی ہیں، دل کانوں کو کہتا ہے غلط سنو تو غلط سنتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی نا؟ اب آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں ٹی وی بند کر دو، بیٹی کو کہتے ہیں گانے نہیں سنو، مثال ہے، اس کی آنکھیں اس کے دل کی میڈ ہے، آپ کی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ الجھی ہوئی بات تو نہیں ہے نا؟
آپ نے کرنا ہے نا اگر اپنی بیٹی کو کہ وہ غلط نہ دیکھے، غلط نہ سنے، غلط نہ بولے، تو آپ اس کے دل کو کہیں، اس کو بولو، اپنی اولاد کے دل کو بولیے کہ وہ غلط نہ سنے دیکھے. تو اس کے دل کو بولنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن. سیدھی سی بات ہے. حضرت عمر کہتے تھے اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا. ہم سارا دن بولتے ہیں، کئی ماؤں سے میں نے یہ بات سنی ہے، سارا دن بولتی ہوں. یہ تو غلطی ہے آپ کی. سارا دن آپ بولیں گے تو اثر کہاں رہے گا؟ غلط طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں. جن چیزوں پہ سٹینڈ لینا چاہیے اس پہ نہیں لیتے، اور سٹینڈ لینے کے بعد ذرا خود پہ بھی تو ضبط کرنا ہی پڑتا ہے نا. کہہ دیے مثال ہے بچہ فجر نہیں پڑھتا، ایک اصول بیٹھ کے پیار سے، نرمی سے، محبت سے بتا دیں جس نے نہیں پڑھنی فجر وقت پہ اس کا ناشتہ میں نے نہیں بنانا. اب آپ کہتے ہیں بھوکے جائیں گے، خود بنا لے، آتا ان کو بھی بنانا، میں نے نہیں بنا کے دینا. اب آپ کو پتا کہ یہ فجر پہ نہیں اٹھا بچہ یا بچی، اب آپ نہ پیچھے پھریں، بھوکا نہ جانا، کھا لو میرا، یہ ہے وہ ہے، پھر اس کو آپ بالکل اوور لک کرتے ہیں. ایک انسان کا بچہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے، یقین کریں ہم خود ڈھیٹ بنا دیتے ہیں لوگوں کو. اور اس کو پتہ ہے اماں نے کہہ دیا میں نے تم سے بات نہیں کرنی، اور ٹھیک 5 منٹ بعد اماں بات کر رہی ہوتی ہیں، کھانا نہیں دوں گی، اور 5 منٹ اماں پوچھتی کیا کھاؤ گے، بھوکے نہ جانا، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، میری تو یہ ہے، تم تو میری اولاد ہو. نہیں، پھر آپ بھی رو لیں، کوئی نہیں، بھوکا گیا، جانے دے بھوکا، کل فجر پہ اس کو اس کی وجہ سمجھ آئے گی. ہمیں سٹینڈ نہیں لینا تھا. میں کہتی ہوں محبت اتنی بڑی طاقت ہے. محبت فاتح عالم میں آپ نے سنا ہوگا. میں سوچتی ہوں اکثر، اور میں اکثر اپنے ساتھیوں میں دیکھتی بھی ہوں، وہ اپنی محبت کی زور پہ اپنے بھائی بہنوں سے تبلیغ دیتے ہیں. بھائی نماز نہیں پڑھتے تو بہن ہے تو بھائی کو میسج کر رہی ہے جس میں رو رہی ہے، دو رہی ہے، پیار کر رہی ہے، میرا بھائی تمہیں پتہ ہے اتنا اچھا، میرے بھائی یہ ہے، بس تم نماز پڑھا کرو، اور تم نماز پڑھو گے تو میں یہ کروں گی. پھر ان کو لالچ دینا، یعنی بڑے بہن بھائیوں کی بات کر رہی ہوں کہ بیبیز کی نہیں بات کر رہی. تو وہ بہن کا پیار اتنا ہوتا ہے اس میں کہ بھائی کہتا ہے اب اس کو میں کیا منع کروں، چلو میں کوشش کروں گا. اس طرح سسٹرز ہیں، وہ یہ واٹس ایپ کی کلاسز ہیں یا ایپس ہیں، میسیج، چھوٹے چھوٹے میسیج کلپس وہ بھیجتی ہیں اپنے گھر والوں کو، اور ساتھ کہتی ہیں میں تمہیں اپنی محبت کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، اس کو ضرور سننا. پہلے بھیجتی تھی لوگ نہیں سنتے تھے، اب کہتی ہیں سننے لگ گئے. ہم پیاروں کو زیادہ دیر تک ناراض نہیں کر سکتے. تو یہ جو محبتوں کی بات ہے، اس کو میں کہتی ہوں اپنے لفظوں میں کہ ایموشنل پریچنگ. لوگ تو کہتے ہیں نا ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں آپ. مثلا جیسے ماں کہتی تھی کبھی کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، اب تو ماں نے دودھ ہی چھوڑ دیا تو وہ جملہ بھی بدل گیا ہے. لیکن یہ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں ہے، ایموشنلی دوسرے کو پریچ کرنا ہے. میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں، ہسبینڈ کو بولیں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، میں پڑھتی ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ کیسے ہوں گے؟ پیار سے کہیے میں نے آپ کے بغیر نہیں جنت میں جانا، اٹھیے چلیں دونوں پڑھتے ہیں، چلیے آپ جماعت کرائیں میں آپ کے ساتھ پڑھتی، چلے نماز پڑھتے ہیں مل کے، پھر مل کے چائے پئیں گے. کتنے گھروں میں ہسبینڈ وائف کی دوستی ہے، ضرورتوں کے لیے لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. یا رسپیکٹ ہے یا ڈر ہے، یا پھر سارے دن کی لڑائی ہے، یا بس بیزاری ہے. وہ جو ایک دوست کا تعلق ہوتا ہے وہ ہمیں بہت کم گھروں میں دکھتا ہے. اور جن گھروں میں ہے، میں نے اپنی ساتھیوں میں دیکھا ہے جو بھی قرآن سے آج جڑتی ہیں، کلاسز لیتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چینج آتا ہے، اور گھروں میں پہلے سے وہ ماحول نہیں ہوتا. جب وہ چینج ہوتی ہے نا، تو جن کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ریلیشن ہوتا ہے نا پہلے ہی، بے تکلفی کا اور محبت کا، بڑی جلدی ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ دوستی ہوتی ہے نا، شیئر کرتی ہیں باتیں، وہ سنتی ہیں تو ان کے کان میں بھی پڑ جاتا ہے. لیکن جہاں پہلے سے کوئی ٹسل چل رہی ہو، ہر وقت ویسی طلاق کی دھمکی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ذرا سی اونچی نیچی بات کریں تو وہ کہ آج دے ہی دوں گا جو 10 سال سے نہیں دے چکا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بہرحال یہ چیز ہم نے پہلی سیکھی. دوسری بات ہم نے اس پورے ٹاپک میں کیا سیکھی ہے کہ بہت سے بیٹوں، باپوں، بھائیوں اور شوہروں کی نگاہوں میں اپنی اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. مسلمان خواتین کو چاہیے کہ اپنی اس حیثیت کو نیکی کا حکم منوانے اور برائی سے روکنے میں استعمال کریں. یہی بات میں نے آپ سے کی ہے. بلیو می، آپ میری اس بات پہ تھوڑے سے کان دھریے گا، جو بات بیٹی اپنے باپ سے منوا سکتی ہے نا، اس مرد سے وہ کام کوئی دنیا کی طاقت نہیں لے سکتی. کیونکہ اکثر باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتے. بات سمجھ رہے؟ بیٹیوں سے تبلیغ کروائیں باپوں کو، بیٹوں سے تبلیغ کروائیں باپوں کو، کیونکہ باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں ٹالتا. ابو نماز پڑھیں، اور لاڈ ابو کے، ابو نے کہتے ہیں میں نے اپنی لاڈلی کی بات کبھی چھوڑی نہیں، تو پھر وہ لاڈلی کے کہنے پہ نماز بھی پڑھ لیں گے. آپ دیکھیں نا، سگریٹ پیتے ہیں بعض مرد، بیوی کی نہیں مانتے، کسی کی نہیں مانتے، بیٹی کہے گی مان جائیں گے.
اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے عورت کو وہ خوبی دی ہے نا جو مردوں کو نہیں دی. عورت کے اندر ایک اٹریکشن ہے. عورت اپنی بات جذبات کے ذریعے منوا ہی لیتی، کیونکہ عورت ایموشنل جو ہوتی ہے، اس نے بات کرنے میں پہلے تو رونا ہے، اتنے میں وہ مرد کا دل تو پسیج جاتا ہے، چاہے وہ باپ ہے یا بھائی یا شوہر ہے، کوئی بھی ہے. عورت کے آنسوؤں کے آگے دنیا کی بہت کم چیزیں ٹھہرتی ہیں. اس کے سیلاب میں بڑے بڑے غصے اور بڑی بڑی رنجشیں بھی جاتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے گھر میں ماحول ہے، آپ امیجن کریں نا گھر کا کوئی ایک فرد نماز نہیں پڑھتا، اب وہ کوئی بھی ہے، آج سے آپ اس کو ٹارگٹ بنائیں. آپ کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھیں، آپ منافق ہیں، آپ جہنم میں جائیں گے، آپ کافر ہیں، آپ کا تو اسلام ختم ہو گیا، ہمارا تو نکاح حرام ہے. وہ اگلے دن کہیں گے تم مولوی بن گئی ہو، خبردار نہ جانا. ہم یہ کرتے ہیں. ہم کسی درس میں جاتے ہیں نا تو وہاں سے اس طرح کی چیزیں جو ہمارے گھر والوں میں ہوتی ہیں نا وہ پکڑ کے لے کے آتے ہیں اور جا کے ان پہ پوری کی پوری انڈیل دیتے ہیں، تو وہ اگلے دن آپ کو پھر آنے نہیں دیتے. بات سمجھ رہے ہیں آپ اور میں؟ سن رہے ہیں نا؟ مجھے آپ کو اس پہ غور کرنا ہے. میں اور آپ اگر اپنے لیے سن کے یہاں سے تبدیل ہو کے اٹھ گئے نا، ہمارا عمل دوسروں کو بتائے گا. اپنی تبدیل. آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ لائٹ کھول دیں، تھوڑا تھوڑی کھٹک کریں، اے سی بند کر دیں، سردیاں تو ہیٹ بند کر دیں، ماحول ہی ایسا بنا دیں کہ آہستہ آہستہ پھر خود ہی معاملہ. آپ مزے کا کھانا پکانا شروع کر دیں، اس کی خوشبو جس کی بہت پھیلے، اور وہ جو کھانا ان کو پسند بھی ہو. کسی کو چائے پسند ہے تو آپ اٹھ کے بجائے اس کے یہ کہ اٹھیے نماز پڑھیں. مردوں کو غصہ آتا ہے، آپ ایک جملہ پیار سے بولیں، آئیے چائے پیتے ہیں، تو کہیں گے بسکٹ بھی لے آؤ، ہے نا؟ ہمیشہ اگلے کو رکھے. کسی کا تجربہ سنا بڑا اچھا لگا مجھے. میرا خیال ہے کہ وہ خود کو تبلیغی جماعت سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہیں بھی کہ میں نے کبھی کسی کو فجر کے لیے کسی کو ایسے اٹھاتے نہیں دیکھا. تو وہ اپنی کہانی کیسے سنا رہے تھے کہ کہیں گئے اور وہاں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو اس کے بعد ہم سارے مل کے سو گئے. تو جب صبح کے وقت جس بات سے میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا کہ میرے پاؤں میں کوئی بڑی نرمی سے گدگدی ہو رہا ہے. مطلب ظاہر ہے آپ کے جسم کو کوئی چھیڑے ٹچ کرے تو آپ کی آنکھ تو کھلتی ہے نا. تو کہتے ہیں کیسے نا میرے پاؤں کو، میری ٹانگوں کو ایسے سہلا رہا ہے کوئی. تو ایک دم میں گھبرا کے اٹھا تو دیکھا تو وہ جو لوگ تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے تھے ان میں سے ایک مرد ان کے پاؤں دبا رہا تھا. اور جب ان کی آنکھ کھل گئی ٹانگیں دبانے سے تو کہا کہ چلے آئیے نماز نہ پڑھ لیں. اب آپ سوچیں ایک بندہ آپ کے پاؤں دبا رہا ہے، اب آپ ذرا آج صبح فجر میں اپنے میاں کے پاؤں تو دبائیں. انہوں نے ٹانگ بھی آگے کر دینی ہے، یہ بھی دباؤ. لیکن دیکھیے پیار سے آپ دلوں کے شیشوں کو توڑ کے تبلیغ نہیں کر سکتے. یہ شاؤٹ کر کے جو کانوں سے اوپر کے چھت سے اوپر کی آواز جاتی ہے واللہ ہی لوگ نہیں سنتے. میں بھی نہیں سنوں گی، مجھے کوئی ایسے اٹھائے گا تو میں نہیں اٹھوں گی. لیکن ہم اپنی اسٹریٹجی 20 سال میں بھی نہیں بدلتے. یہ چیختے ہیں 20 سال ہو گئے ان کو اٹھاتے ہوئے، یہ ان کو عادت نہیں پڑی. تو اس کا کہ آپ ہی یہ گولی بدلیں. لیکن ایک ڈاکٹر 20 سال مریض کو ایک ہی گولی دے تو اس کی تو امیونٹی ویسے ہی بڑھ گئی ہوگی، اس کو اب اس کا اثر ہونا بھی کوئی نہیں. فطرت کو جھنجھوڑیں نہ کہ ان کی انا کو جوڑیں. کسی کے ضمیر کو جگائیں، اس کو گلٹ فیل ہو جائے، نہ کہ آپ اس کی انا جگا دیں کہ اب فجر ہو گئی، اب صبح ہو گئی، اب سورج پڑے ہوئے سونے، اب سوتے رہو، اب اٹھو. اتنا جو اب چیخ رہے ہیں تو وہ اس کی انا اٹھ جائے گی. وہ انا ایک سویا ہوا شیر ہے، اس کو سویا ہی رہنے دیں. لوگوں کی غیرت نہ اٹھائیں، ان کا ضمیر جگوائیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر اس چیز کا احساس ہوگا. ہم لوگوں کو بعض دفعہ ہیٹ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ کام اتنا سینسٹیو کام ہے. جیسے ڈاکٹر ہے، 2 مختلف ڈاکٹر ہے، کسی کے ہاتھ کا انجیکشن کتنا سخت ہوتا ہے اور کسی کا کتنا نرم ہوتا ہے. تو یہ انجیکشن ہی لگتے ہیں لوگوں کو. اس کے لیے تھوڑی سی نرمی اور سہولت دینی چاہیے. اور اپنے اوپر لے کے سوچیں نا، کل میں کیا تھی، مجھے کس چیز نے مائل کیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے تیسری چیز ہم نے اس ٹاپک میں پڑھی ہے کہ ماضی کی خواتین، قرون اولیٰ جو ماضی گزر گیا، اس دور میں عورتوں نے اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا. وہ اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر چپ نہیں رہتی تھی. اور اس میں ہم نے 86 واقعات پڑھے ہیں اس ٹاپک کے اندر کہ کیا طریقے تھے جس میں انہوں نے مختلف قسم کی ان چیزوں کو رکھا. پھر چوتھی چیز ہم نے اس میں دیکھی کہ مسلمان خواتین نے دین کے نام پر احتساب کو کسی خاص گوشے تک نہیں رکھا. ہر موقع پہ، ہر موضوع پہ عقیدے میں برائی دیکھی تو وہ دیکھی، عبادات میں دیکھی، اخلاق میں دیکھی، عادتوں میں دیکھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھی ایک اور چیز بھی اس میں دیکھی تھی، اور وہ کیا تھی کہ یہ بہت اہم بات ہے. یہی بات اصل میں بھی اس وقت آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کسی کو بھی اچھی بات کا حکم دیں یا برائی سے روکیں ہم، تو بنیاد قرآن اور سنت، یہ لازمی ہے. میرے پاس کوئی اختیار نہیں. پھر اس بک میں ہم نے ایک اور ٹاپک دیکھا
کہ اپنے حالات اور استطاعت کے مطابق درجے ہوتے ہیں. نیکی کا حکم دینے کے، برائی سے روکنا، کبھی پیار سے بات کرنی پڑتی ہے، کبھی دو ٹوک بات کرنی پڑتی ہے، کبھی سنجیدگی سے بات کرنی پڑتی ہے، کبھی دھمکی بھی دینی پڑتی ہے. تو وقت کے لحاظ سے سارے ہی طریقے استعمال کرنے ہیں. ہر جگہ میٹھی گولی بھی نہیں چلتی اور ہر جگہ کڑوا انجیکشن بھی نہیں چلتا. پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خواتین کے روکنے سے برائی سے روکے، یعنی عورتوں نے، ان کی بیویوں نے یا ان کی بیٹیوں نے، بہنوں نے ان کو برائی سے روکا تو وہ رک گئے. شاید ہمارے بہن بھائیوں کی ہدایت بھی اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑی ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ نے میرا اجر رکھا ہوا ہے کہ میں کہوں تو وہ پڑھے، تو خوش ہوں کہ یہ میرے نام کی نیکی، اس کو میں نے ہدایت پہ دلوانا ہے اللہ سے. تو کوشش کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد آخری چیزوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عورتوں کے لیے باہر جا کر تبلیغ کے نام پر اس طرح سے مردوں میں گھسانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور پھر ہم نے ایک یہ بھی ٹاپک بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ جن سوسائٹیز میں عورتیں گھروں سے زیادہ نکلیں باہر، وہاں کیا فساد ہوا. اس میں ہم نے کچھ رپورٹس بھی پڑھی تھیں کہ ویسٹ میں عورت کی عزت کو کتنا زیادہ خطرہ ہے. اور آج جو ہم نے اینڈ پہ ٹاپک پڑھا ہے کہ عورت کو ایک پروفیشن کے طور پہ یہ کام نہیں دیا گیا کہ وہ باہر جا کے روکے. ہاں، جہاں عورتیں ہیں وہاں عورتیں جائیں، جہاں مرد ہیں وہاں مرد جائیں. اور آپ کو مجھے بس آج اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کام کا حصہ دار بنا لے. آپ میں سے وہ ساتھی جو قرآن کی کلاس میں آتے ہیں باقاعدہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب میں سے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جوائن ہوں گے، ایک آیت قرآن کی یاد رکھ لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا نمبر 1، اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. یہ جو ہمیں گھر کے کاموں نے روکا ہوا ہے نا، ہم کریں گے تو ایسے ہی ہوں گے. میں کھانا پکاؤں نا تو میں تو کبھی نہ پورا پکا سکوں، واللہ میں اللہ کے کام کروں گی نا تو میرا کچا پکا بھی مزے کا بنے گا، تھوڑے وقت میں بھی برکت ہو جائے گی. آج امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی اور تباہی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جو کام اللہ نے ہمیں دیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ ہم نے کہہ دیا اللہ خود ہی کر لے گا. تو اپنا حصہ ڈالیں. جب ہم خود قرآن سے، علم سے جڑتے ہیں نا، پھر ہی طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد والوں کو ہمارا معاون بنا دیں. حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. پہلی دعا تو سبھی کو آتی ہے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے زبان کی گرہیں کھول دیں تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں معاون بنا دیں. یہ دعا آج سے آپ شروع کر دیں، وظیفہ نہ بنائیں، بس اپنے دل کی تڑپ کے ساتھ اس کو پڑھیں کہ اللہ میرے گھر والوں کو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کیونکہ گھر والوں کا تعاون بندے کے ہاتھوں کو 2 کی جگہ 10 کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنے قریبیوں سے دعوت مانگی تھی نا. تو یہ دعا کریں، اور جو کام ہم اپنی کوششوں سے نہیں کر سکتے وہ انشاءاللہ دعاؤں سے کریں گے. اور آخری بات یہی ہے کہ جب بھی کہیں دین کی بات کرنے کا موقع ملے، جہاں بھی ہو، تو لوگوں کو اس موضوع کی اہمیت کا احساس دلائیں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اپنے کام پہ چن لے. اب آپ کو کوئی تبلیغی جماعت کہتا ہے تو سارا آنکھوں پہ، کوئی آپ کو جماعت اسلامی کہتا ہے تو سارا آنکھوں پہ، کوئی آپ کو اللہ والے کہتا ہے تو سارا آنکھوں پہ. اور کیا بننا چاہتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، تو ناموں میں کھوئے بغیر اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، غلطیوں کی اصلاح فرمائے، اور اگر خیر کی بات ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ حصے دار بنائے، اور ہمیں اس دین کو لے کر آگے نکلنے والا بنائے. جو قرآن سیکھ رہے ہیں اب اس کو سینوں میں لے کے بیٹھ نہیں جانا. مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ابھی بھی پوچھا، کل بھی سیالکوٹ تھے، پرسوں گجرانوالہ تھے، کہ آپ یہاں کب آ کے پڑھائیں گی، یا آپ کو کون بلاتا ہے، آپ کیسے آتے ہیں نا. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی اور طریقہ ہے. تو میں نے انہیں کہا مجھے آپ جب بلائیں گی تب میں آؤں گی. آپ کیسے بلائیں گی؟ جہاں قرآن کی کلاس ہوتی ہیں. ایک رمضان آپ کے گھر سے قرآن کا دور چل گیا نا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے خیر کا چشمہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ جتنا سوچیں گے اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنے کام لے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔